یا الہی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نگاہیں نیچی کیے، توجہ کے ساتھ بیان سنیے کہ لاپرواہی کے ساتھ، بے توجہی کے ساتھ سننے سے اس کی برکتیں زائل ہونے کا اندیشہ ہے۔ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ بیٹھیے کہ انشاءاللہ توجہ کے ساتھ سنیں گے، جو سنیں گے اسے یاد رکھ کے دوسروں تک پہنچائیں گے انشاءاللہ عز و جل، اور اس کے مطابق عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ربیع النور شریف کا پیارا پیارا مہینہ ہمارے درمیان اپنی برکتیں لٹا رہا ہے، اور آج تو وہ شب آنے والی ہے کہ جس میں، وہ دن آنے والا ہے کہ جس میں ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری ہوئی تھی۔ انشاءاللہ خوب نعت خوانی کریں گے، درود و سلام کے گجرے نچھاور کریں گے، اور انشاءاللہ مرحبا یا مصطفیٰ کی دھومیں مچائیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب۔ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی انشاءاللہ، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، خدا اہل سنت کو آباد رکھے، خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے، محمد کا میلاد ہوتا انشاءاللہ۔ تو ہر طرف میلاد مصطفیٰ، جشن ولادت اور عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بہاریں ہیں۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ جب کائنات میں کفر و شرک اور وحشت و بربریت کا گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا، 12 ربیع النور شریف کو مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں حضرت سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان رحمت نشان سے ایک ایسا نور چمکا جس نے سارے عالم کو جگمگ جگمگ کر دیا۔ سسکتی ہوئی انسانیت کی آنکھ جن کی طرف لگی ہوئی تھی، وہ تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، مخزن جود و سخاوت، پیکر عظمت و شرافت،
محسن انسانیت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام عالمین کے لیے رحمت بن کر اس مادر گیتی پر جلوہ گر ہو گئے۔ مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے، مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے۔ سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، منٹھار کی آمد، سالار کی آمد، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، صلو علی الحبیب۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت اپنے رسالے صبح بہارا میں فرماتے ہیں کہ 12 ربیع النور شریف کو اللہ عز و جل کے نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری ہوتے ہی کفر و ظلمت کے بادل چھٹ گئے۔ شاہ ایران کسرا کے محل پر زلزلہ آیا، اور ایسا زلزلہ آیا کہ کفر کے ایوان ہل گئے، 14 کنگرے گر گئے۔ ایران کا جو آتش کدا یعنی جس میں آگ جلائی جاتی ہے، وہ آتش کدا 1000 سال سے شعلہ زن تھا، جل رہا تھا، اس میں آگ روشن تھی۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی برکت سے وہ 1000 سال سے جلتا شعلہ وہ بھی بجھ گیا۔ دریائے ساوا خشک ہو گیا، کعبے کو وجد آ گیا، اور بت سر کے بل گر پڑے۔ بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے، جھوم کر کہتا تھا کعبہ، جھوم کر کہتا تھا کعبہ، الصلاۃ والسلام، جھوم کر الصلاۃ والسلام، صلو علی الحبیب۔ تو آج جو شب آنے والی ہے، بس کچھ ہی دیر کا انتظار ہے۔ سارا سال 12 مہینے اس کا گویا کہ انتظار ہوتا ہے کہ وہ شب آئے، وہ عیدوں کی عید آئے کہ جس کے صدقے میں ساری عیدیں ملی۔ یقیناً سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جہاں میں شاہ بحر و بر بن کر جلوہ گر نہ ہوتے تو کوئی عید عید نہ ہوتی، نہ کوئی شب شب براعت، بلکہ کونوں مکان کی تمام تر رونق و شان اس جان جہان رحمت عالمیان سیاح لامکان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کی دھول کا صدقہ ہے۔ میرے آقا امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی کئیے، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، فیضان مدینہ کے حاضرین، مدنی چینل کے ناظرین، امیر اہل سنت فرماتے ہیں خوب دھوم دھام سے جشن ولادت منائیے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے کے لیے اپنے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی جو خوشی مناتے ہیں وہ کیوں کر محروم رہیں گے؟ آپ فرماتے ہیں کہ تذکرۃ الواعظین میں ہے کہ ایک عالم صاحب فرماتے ہیں کہ الحمدللہ مجھے خواب میں سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔
اللہ کرے ہمیں بھی ولادت کی خوشیوں کے صدقے میں سرکار والا تبار ہم غریبوں کے غم گسار کی زیارت نصیب ہو جائے. اگرچہ ہماری آنکھیں اس قابل نہیں، ہم گندے ہیں، ہم گناہگار ہیں، ہم سیاہ کار ہیں، لیکن جب وہ کرم فرمانا چاہیں گے تو سارے پردے ہٹ جائیں گے انشاءاللہ. تو ایک عالم صاحب فرماتے ہیں کہ الحمدللہ مجھے خواب میں مدینے کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کو مسلمانوں کا ہر سال آپ کی ولادت مبارک کی خوشیاں منانا پسند آتا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم بھی اس سے خوش ہوتے ہیں. کتنا پیارا ارشاد ہے، کتنا خوش کن ارشاد ہے. آپ بھی سنیے، دوبارہ سنیے کہ جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم بھی اس سے خوش ہوتے ہیں. پھر سنیے کہ جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم بھی اس سے خوش ہوتے ہیں. نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں، ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. کون کون خوشیاں منا رہے ہیں؟ ارے واہ، سارے دیوانے بیٹھے ہوئے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین بھی خوشیاں منا رہے ہیں الحمدللہ. تو آج نہیں خوشیاں منائیں گے تو کب خوشیاں منائیں گے؟ یہ تو خوشیوں کے دن ہیں، بلکہ ہماری خوشیاں اس خوشی پر قربان. ساری عیدوں سے بڑھ کر ہے عید نبی، جس کے صدقے میں ہی ساری عیدیں ملی، جس کے صدقے میں ہی ساری خوشیاں ملی. آج شاداں ہے آقا کا ہر امتی، اے ولادت کے دل تیری کیا بات ہے. تو جشن ولادت کا آپ نے مرتبہ دیکھا منانے کا کہ سرکار کی خوشی حاصل ہوتی ہے. اور اے کاش آقا ہم سے خوش ہو جائیں، ہم پر میٹھی نظر فرما دیں. جشن ولادت منانے کا ثواب بھی سنتے جائیے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی رات خوشی منانے والوں کی جزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں فضل و کرم سے جنات النعیم میں داخل فرمائے گا. مسلمان ہمیشہ سے محفل میلاد منعقد کرتے آئے ہیں اور ولادت کی خوشی میں دعوتیں دیتے، کھانے پکواتے اور خوب صدقہ و خیرات دیتے آئے ہیں. خوب خوشی کا اظہار کرتے اور دل کھول کر خرچ کرتے ہیں. نیز آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے ذکر کے اہتمام کرتے ہیں اور اپنے مکانوں کو سجاتے. اور ان تمام افعال حسنہ کی برکت سے ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. خوشیاں دا ویلا آ گیا، خوشیاں دا ویلا آ گیا، غم دور ہو گئے. خوشیاں دا ویلا آ گیا، غم دور ہو گئے. رحمت لٹاون نبیاں دے مختار، صلو علی الحبیب. تو الحمدللہ میرے آقا کی مدح سرائی اہل سنت کے حصے میں آئی. جو جشن ولادت مناتے ہیں، اجتماع میلاد منعقد کرتے ہیں، الحمدللہ ان پر کرم ہوتے ہیں، ان پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے جیسا کہ آپ نے سنا. الحمدللہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا جشن ولادت منانے کا اپنا ایک منفرد انداز ہے. دنیا کے بے شمار ممالک میں دعوت اسلامی کے زیر اہتمام عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شب کو
عظیم الشان اجتماع میلاد کا انعقاد ہوتا ہے، اور الحمدللہ دنیا کا سب سے بڑا اجتماع میلاد باب المدینہ کراچی میں ہوتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین نے بھی دیکھا ہوگا اس کی برکتوں کے کیا کہنے، کہ اس میں شرکت کرنے والے نہ جانے کتنے ہی خوش نصیبوں کی زندگیوں میں مدنی انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ایک مدنی بہار سماعت فرمائیے۔ ایک عاشق رسول کا کچھ اس طرح بیان ہے کہ شب عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اجتماع میلاد منعقدہ ککری گراؤنڈ باب المدینہ کراچی میں میرے ایک شناسہ جاننے والے بے نمازی اور ماڈرن نوجوان نے شرکت کی۔ صبح بہارا کے استقبال کے وقت درود و سلام کی گونج اور مرحبا یا مصطفیٰ کی دھوم کے دوران ان کے دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی۔ نیکیوں کی طرف رغبت اور گناہوں سے نفرت کا جذبہ ملا۔ انہوں نے ہاتھوں ہاتھ نماز کی پابندی اور داڑھی سجانے کی نیت کی، اور واقعی وہ نمازی اور باریش بن گئے، داڑھی والے بن گئے۔ نیز ان کے اندر ایک برائی کی عادت تھی جس کا ذکر کرنا مناسب نہیں۔ اجتماع میلاد کی برکت سے الحمدللہ وہ برائی بھی دور ہو گئی۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ اجتماع میلاد میں شرکت کی سعادت سے مریض عصیاں کو گناہوں کا علاج مل گیا۔ مانگ لو ان کا غم مانگ لو، چشم رحمت نگاہ کرم مانگ لو، معصیت کی دوالا جزم مانگ لو، مانگنے کا مزاج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنے نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ صلو علی الحبیب۔ مزید ایک اور بہار سماعت فرمائیے کہ عید میلاد النبی 1417 کو دوپہر کے وقت ہر سال کی طرح ظہر کی نماز کے بعد دعوت اسلامی کے حلقہ ناظم آباد باب المدینہ کراچی کا مدنی جلوس سرکار کی آمد مرحبا کے نعرے لگاتا اور مرحبا یا مصطفیٰ کی دھومیں مچاتا سڑکوں سے گزر رہا تھا۔ جگہ جگہ جلوس روک کر شرکا کو بٹھا کر نیکی کی دعوت پیش کی جا رہی تھی۔ جی ہاں، یہ بھی ایک دعوت اسلامی کا خاصہ ہے۔ جلوس میلاد تو اور بھی بہت سارے نکالتے، اس کا انعقاد کرتے ہیں، لیکن دعوت اسلامی والوں کو دیکھیے کہ ان میں نیکی کی دعوت کا کیسا جذبہ ہوتا ہے کہ جلوس میلاد میں بھی جا بجا جگہ جگہ نیکی کی دعوت کا اہتمام ہوتا ہے۔ اسی اسنا ایک مقام پر کم و بیش 10 سالہ مدنی منع نے نیکی کی دعوت پیش کی۔ جلوس پر سکوت طاری تھا، خاموشی طاری تھی۔ بیان ختم ہونے پر ایک شخص اٹھا اور پوچھتا ہوا نگران حلقہ کے پاس پہنچا۔ اس پر رکت طاری تھی۔ کہنے لگا، میں نے اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا کہ دوران بیان آپ کے ننھے منع مبلغ سمیت تمام شرکائے جلوس میلاد پر نور کی بارش ہو رہی تھی۔ معاف کیجئے، میں غیر مسلم ہوں، مہربانی کر کے مجھے جھٹ داخل اسلام کر لیجئے۔ مرحبا کے نعروں سے فضاؤں کا سینہ دہل گیا۔ عید میلاد النبی کے مدنی جلوس کی عظمت اور دعوت اسلامی کی بابرکت مدنی بہار دیکھ کر شیطان سر پیٹ کر رہ گیا۔ داخل اسلام ہونے کے بعد وہ شخص یہ کہتا ہوا چل پڑا کہ انشاءاللہ میں اپنے خاندان میں جا کر اسلام کی دعوت پیش کروں گا۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا اور اس کی انفرادی کوشش کی برکت سے اس کی بیوی اور 3 بچے نیز اس کے والد صاحب دین اسلام کے دامن میں آ گئے۔ عید میلاد النبی ہے، دل بڑا مسرور ہے، کیونکہ عید دیوانوں کی تو بارات، عید دیوانوں۔ ہماری عید کون سی ہے؟
12 ربیع النور شریف، جس کے صدقے میں ساری عیدی ملی۔ ہر ملک ہے شاد ماں خوش آج ہر ایک حور ہے، ہاں مگر شیطان بمار فقا بڑا رنجور ہے۔ سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، منٹھار کی آمد مرحبا، سالار کی آمد مرحبا، یاسین کی آمد مرحبا، طٰہٰ کی آمد مرحبا، سچے کی آمد مرحبا، اچھے کی آمد مرحبا، پیارے کی آمد مرحبا، سونے کی آمد مرحبا، بولو نور کی آمد مرحبا، اس نور کی آمد مرحبا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، اعلیٰ سے اعلیٰ نبی کا جھنڈا، برکت والا نبی کا جھنڈا، ہر رج والا نبی کا جھنڈا ہر گھر میں لہراؤ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، صلو علی الحبیب۔ تو آج ہم نے جشن ولادت منانے کا فائدہ سنا کہ اس سے سرکار کی رضا اور خوشی حاصل ہوتی ہے، اور آج ہم نے مناجات افطار کے اس سلسلے میں یہ مدنی پھول بھی حاصل کیا کہ جشن ولادت منانے میں کیا ثواب ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول بھی ہوتا ہے۔ مزید ہم نے اجتماع میلاد کی بہار سنی اور جلوس میلاد کی برکت بھی سنی۔ تو آج نیت کر لیجئے، جو فیضان مدینہ کے حاضرین ہیں اور جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں، دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے زیر اہتمام اجتماع میلاد منعقد ہوتے ہیں، اس میں بھی انشاءاللہ شرکت کریں گے، ذوق و شوق کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ انشاءاللہ شرکت کریں گے، اور اسی طرح جلوس میلاد میں بھی شرکت کریں گے، ذوق و شوق کے ساتھ، باوقار طریقے سے، نگاہیں نیچی کیے، بالکل با ادب۔ دیکھیں، کوئی بھی کام ہمیں کرنا ہے تو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کرنا ہے انشاءاللہ۔ امیر اہل سنت کا رسالہ صبح بہارا حاصل کیجئے، اس میں ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ہمیں 12 مدنی پھول عطا فرمائے۔ امیر اہل سنت کا ایک مکتوب بھی ہے کہ کس طرح ہمیں جشن ولادت منانا ہے۔ کوئی بھی کام سیکھ کر اور اس کا علم حاصل کر کے کیا جائے تو اس میں غلطیاں نہیں ہوتی، اس میں رہنمائی حاصل کرنی ہو تو امیر اہل سنت کا رسالہ صبح بہارا حاصل کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جشن ولادت کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور اس شب کو، اس دن کو غفلتوں سے بچ کر خوب درود و سلام کے گجرے نچھاور کرتے ہوئے، نعت خوانی کرتے ہوئے، مرحبا یا مصطفیٰ کی دھومیں مچاتے ہوئے اللہ ہمیں یہ دن منانے کی، یہ رات منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ منعقد کرتے رہیں گے اجتماع ذکر و نعت، جشن آقا کی ولادت کا مناتے جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ مسلمان ہے عطار تیری عطا سے، مسلمان ہے ہم سب بھی تیری عطا سے، سب بھی تیری عطا سے ہوئی بار پہ خاتمہ یا الہی،
واسطہ، آج کی میرا مبارک شب کا واسطہ ایمان سلامت بس ہمارا خاتمہ ایمان پر کرنا واسطے ہو میرا ہے عمل بس تیرے یا اللہ جشن ولادت کا واسطہ، اے مالک و مولا آنے والی شب کا واسطہ ہمیں اخلاص عطا فرما، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ میرے مولا میرا ہے عمل بس تیرے واسطے ہو اللہ میرے مولا میرا ہے عمل بس تیرے واسطے ہو کر اخلاص ایسا عطا یا الہی کر اخلاص ایسا عطا یا الہی مسلمان ہے عطار تیری عطا سے مسلمان ہے ہم سب بھی تیری عطا سے ہوئی مان پر خاتمہ یا الہی ہوئی محبوب کے صدقے میں ہمیں ایمان ملا ہے، انہی کے صدقے میں ہمیں ایمان سلامت رکھا ہے۔ بچانا خدایا برے خاتمے۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ عاشقان رسول متوجہ ہوں، اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اذان کا احترام کرتے ہوئے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دیجئے اور ڈھیروں نیکیاں کمائیے۔